بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ پس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اسے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار۔ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، وہ تو صرف اپنے رب کی برتری کے لیے، رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا۔ یہ آیت نمبر 17 سے لے کر آیت نمبر 21 تک اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہ آیات حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئیں، اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا بہت سا مال مکے کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا، اور غلاموں کو خریدا کرتے تھے، آزاد کر دیا کرتے تھے، خریدا کرتے تھے، آزاد کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ صفات ان کی بتائی گئی ہیں جن کے لیے کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، بہترین انسان انبیاء کے بعد۔ سورۃ الضحیٰ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ دو ایکسٹریم اللہ نے بتا دیں، دن اور رات، یعنی دین کا غلبہ اور آخرت کا ٹھکانہ، ان دونوں کو مینشن کر دیا گیا، دو ایکسٹریم الگ الگ بتا دیں، اور کہا اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ یہ جو آپ اس صورت میں پڑھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال شروع کے جو زندگی کے ہیں، ان ادوار کو، اس دور کو یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کو کیا پایا تھا، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یعنی آپ کے لیے ہر آنے والا دور جو ہے وہ بہتر ہے، تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ اور تاریخ نے اس بات کو واضح کیا کہ ہر آنے والا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین زمانہ بنا۔ آپ کو بہترین گھر ملا، بہترین ازواج ملی، بہترین ساتھی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی دیے جن کے ساتھ مل کر آپ نے شریعت کو نافذ کر دیا۔ اور آخرت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے ہی۔ ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا، ووجدک ضالا فہدی، یعنی اللہ کے رسول جو تھے وہ ہدایت کی تلاش میں تھے۔ آپ جانتی ہیں کہ ایک وقت آیا تھا جس کو فترۃ الوحی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ روک دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار نے ایسے دور میں بہت مذاق اڑایا کہ جو ان کا شیطان ہے نعوذ باللہ وہ ان کے پاس آنا بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے پریشان ہوا کرتے تھے، اور اس بات پر بھی پریشان ہوا کرتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ وحی آنا بند ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر یہ آیات نازل کی، اور آپ کا جو وحی کا سلسلہ کٹ گیا تھا اس صورت سے وہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے تمہیں ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لہذا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنی رب کی نعمت کا اظہار کرو، یعنی لوگوں کو دین کی طرف لے کر آؤ، کبھی اپنے مال سے، کبھی اپنی زبان سے، کبھی اپنے کردار سے، اور کبھی چلتے پھرتے مبلغ بن کر۔ بتا دیا گیا نیک لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گراتے رہتے ہیں، نیک لوگ وہ نہیں جو صرف اور صرف اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر رکھتے ہیں، بلکہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جن سے ان کے آس پاس کے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کہا گیا یتیم پر سختی نہ کرو، سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے آس پاس کا ماحول بھی اچھا بنا دیتے ہیں۔ جو انسان نیک ہوتا ہے اس کے آس پاس لوگوں کی ہیلدی ای کیو بنتے ہیں، ایموشنل کوشنٹ ان کے ہیلدی ہوتے ہیں، لوگ جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ نیک انسان ان کو نیکیوں پر راغب کرنے والا، ان کی غلطیوں پر ان کو سمجھانے والا، اور ان سے عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے ہیں جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کا علم سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ کیوں بہترین ہوتے ہیں، اس کی وجہ تو جانیں، کبھی اس حدیث کی حقیقت تو سمجھیں۔ اس لیے بہترین ہوتے ہیں کہ جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اس کو اپنے عمل میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کو بہترین بناتے ہیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، صرف اپنے چہروں کے اوپر پردے ڈال کے یہ نہیں سمجھتے کہ بس ہم نے دین پر عمل کر لیا،
صرف اپنے چہرے چھپا کے اور داڑیاں رکھ کے یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، بلکہ بیلنس کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد نبھانے والے ہوتے ہیں۔ اور انسان انسانوں سے محبت کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ خالق سے محبت نہ کرے۔ انسان یتیم اور سائل کو جھڑکنے سے باز آ نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں قرآن کی محبت نہ ہو، جب تک کہ اس کے ساتھ قرآن کا تعلق نہ ہو۔ سورت علم نشرہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ ہم بھی دعا کریں، اور ہم ہر دفعہ دعا کرتے بھی ہیں، رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارے سینے کو کھول دے۔ یاد رکھیں، نیکی کرنا عین عقل مندی ہے۔ جو نیکی کرتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ پروفیشنل کمپٹنس کی ضرورت دین کے اندر بھی ہے۔ پروفیشنلی کاموں کو کرنا، اس کی ضرورت دین کو بھی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو زندگی بھر کے لیے اسلام کے لیے وقف کر دیا، 23 سال آپ نے لگا دیے، اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ کون سا بوجھ؟ جس کے لیے آتا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ اور آپ حقیقت ہے دیکھیں، دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی وقت کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر اذان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جا رہا ہوتا ہے۔ نان مسلم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا دم بھرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایسا ریولوشن لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسانوں کو بدل دیا، جو نہ صرف فائنینشیل ریولوشن لے کر آئے، نہ صرف سوشل ریولوشن لے کر آئے، نہ صرف کسٹم لیول پر ریولوشن لے کر آئے، بلکہ ہیومن لیول پر ریولوشن لے کر آئے۔ دلوں کو بدل دیا، لوگوں کے دلوں میں انقلاب زندہ کر دیا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے کہا پس حقیقت یہ ہے تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رنگ لاتی ہے نا پتھر پر پس جانے کے بعد۔ تب آپ کو پتا چلے گا جب آپ کندن بن جائیں گی، جب آپ سونا بن جائیں گی، جب آپ ہیرا بن جائیں گی، جب آپ پریشر برداشت کریں گی۔ کوئلے میں اور ہیرے میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ کوئلے پر پریشر نہیں پڑتا، اس لیے وہ کوئلہ رہ جاتا ہے۔ ہیرے پر پریشر پڑتا ہے، اس لیے وہ ہیرا بن جاتا ہے۔ اور جس پر جتنا پریشر پڑتا ہے اس پر اتنے کٹس لگتے ہیں، اور جس ڈائمنڈ پر جتنے کٹس ہوتے ہیں وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ لہٰذا جب تم فارغ ہو، عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ۔ انسان اپنی دنیا کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو اللہ کے لیے وقت ضرور نکالے، علم ضرور حاصل کرے، انسان خود کو مصروف رکھے۔ مصروفیت انسان کو اعلیٰ مقام درجوں پر لے جاتی ہے۔ علم حاصل کریں، تذکر کا علم حاصل کر لیں تو تدبر کی طرف آگے بڑھ جائیں، نصیحت حاصل کر لیں تو قرآن پر غور و فکر کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ حضرت علی کے اشعار بہت پیارے آتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے تھے، یغوض البحر من طلب العالی، جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا ہوتا ہے، محنت تو کرنی ہوتی ہے۔ ومن طلب العلا سحر الیالی، جو بلند درجے چاہتا ہے اس کو راتوں میں جاگنا ہوتا ہے، نیند کی قربانی دینی ہوتی ہے۔ ہم پیچھے پڑ آئے ہیں، دوسروں کے حقوق نہیں مارنے، اپنی نیند قربان کرنی ہے، آرام کی قربانی دینی ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، رات میں اللہ کا مجاہد بننا ہے، رات میں اللہ کا راہب بننا ہے اور دن میں مجاہد بننا ہے۔ اور آگے کہا ومن طلب العلا من غیر قد، جو اعلیٰ درجے بغیر محنت کے چاہتا ہے، بغیر مشقت کے چاہتا ہے، عدل عمری فی الطلب المحالی، اس نے اپنی عمر ضائع کر دی ایک ناممکن چیز کے لیے۔ جو جنت چاہتا ہے وہ سو نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے، میں نے ایسا جنت کا طلبگار نہیں دیکھا جو جنت کی تمنا رکھتا ہو اور سو رہا ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے ایسا جہنم سے ڈرنے والا نہیں دیکھا جو جہنم سے ڈرتا ہو اور سو رہا ہو، غافل نہیں رہ سکتا۔ اور ہم مسلمانوں کی نیندوں کا کیا کہنا، ہم سب سوچ رہے ہوں گے کل میں ہے 1 بجے سے پہلے نہیں اٹھوں گی، جو یہاں روز آتے تھے، ہم سب نے سوچا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے آپ الحمدللہ 27 دن ریگولر آئی ہیں، آپ نے اپنی نیند کی قربانی دی ہے، بالکل سوئیے گا۔ جو 2 روزے آپ کو ملیں، جو 3 روزے آپ کو ملیں، ضرور سوئیے گا اور انجوائے کیجیے گا، یہ سوچ کے اللہ کی رحمت، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ مجھے قرآن سننے کا موقع مل گیا۔ سورۃ التین، تین کا مطلب ہوتا ہے فگ، انجیر، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور پرامن شہر مکہ کی۔ یہاں پر 5 قسمیں کھائی گئی ہیں۔ انجیر کا ریفرنس نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے،
زیتون کا ریفرنس عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، طور سینا کا ریفرنس موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور پرامن شہر مکہ کا ریفرنس ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ بتا دیا گیا کہ وہ سب انسان ہیں جنہوں نے اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کی۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اللہ نے گواہی دے دی کہ اللہ نے انسان کو اعلیٰ کردار بنایا ہے، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے۔ ڈیفینیٹ چیزیں ایمان، عمل صالح، ساتھ ساتھ ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، اللہ سب حاکموں سے بڑا کیا حاکم نہیں ہے؟ ہم سب کہیں بلا انت حاکم الحاکمین، یقیناً اللہ کیوں نہیں، آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ سورۃ العلق، علق کا مطلب ہوتا ہے بلڈ کلوٹ، خون کا لوتھڑا، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہیں تھا۔ پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی غار کے اندر، غار حرا کے اندر، یہ پہلی 5 آیات تھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئیں، اور اس پہلی وحی کے اندر آپ کو 2 مرتبہ اقرا کے الفاظ مل رہے ہیں، پڑھیے۔ تو پڑھنے میں وقت لگائیں۔ مسلمان علم دوست ہوتے ہیں، اسلام علم دشمن نہیں ہے۔ اسلام لڑکیوں کی تعلیم کو منع نہیں کرتا۔ ہم مسلمانوں نے غلط کام کر کے، غلط سٹینڈرڈز لگا کے، آربیٹری سٹینڈرڈز بنا کے اپنے لیے نئے نئے معیارز بنا لیے۔ اللہ نے تو کہہ دیا مسلمان علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ 2 چیزوں کو اٹیچ کیا گیا، ایک تو تخلیق کو اور ایک قلم کو۔ قلم کا ایسوسیشن ہے استاد کے ساتھ۔ اگر معاشرے کے استاد سدھر جائیں تو بہترین طریقے سے اس امت کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہاں پر تخلیق کے ساتھ جو کنیکشن بنایا ہے، وہ کنیکشن بنایا ہے ماں کے ساتھ۔ جس ماں کی گود جو ہے وہ علم والی ہوتی ہے، وہ ماں اپنی اولاد کو، اگلی نسل کو بہترین طریقے سے آگے پروان چڑھا لیتی ہے۔ کسی کا موبائل بج رہا ہے، پلیز دیکھیں۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ استاد کو اور ماں کو علم سے جوڑ دیا جائے۔ جب استاد اور ماں علم سے جڑ جائے گی تو اگلی نسل انشاءاللہ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پروان چڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی جب آئی، اس سے پہلے آپ کے اوپر سچے خوابوں کا نزول جو تھا وہ شروع ہو گیا تھا، جو اسکالرز بتاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، کہتا ہے کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں ابو جہل ہے، ادروائز ٹو ہوم اٹ may concern۔ جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ کمپاؤنڈ اگنورنس کی بات ہے، لا خدا علم، اور آج بھی لا خدا علم جو ہے اس نے انسان کو کمپاؤنڈ اگنورنس کا شکار کر دیا ہے، جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ یعنی جو عقل اس کو اللہ نے دی، اس عقل نے اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ سیکولر علم آج نسلوں کو اللہ سے دور کر رہا ہے۔ اس علم کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا، ہرگز نہیں، لا تطعہ واسجد واقترب، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کے حضور سجدہ کر لیجیے گا جب آپ گھر پہنچیں۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ آیت سجدہ کی دعا ضرور یاد کر لیں جو مسنون دعا آتی ہے، اور سجدے کی توفیق ملتی ہے صرف اور صرف عقل مندوں کو، جو والنٹریلی اللہ کے سامنے دنیا میں جھکتے ہیں، قیامت کے دن وہی اللہ کو دیکھ کر اللہ کے سامنے جھک سکیں گے۔ ورنہ جو اللہ کے سامنے والنٹریلی نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی کمروں کے اندر اللہ سیسا بھر دے گا اور وہ جھک نہیں سکیں گے، نہ رکوع میں اور نہ سجدے میں۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔
ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، ابھی بھی شب قدر ایک رہ گئی ہے. خوب کیش کریں، خوب انویسٹ کریں، خوب دعائیں کریں، کثرت سے استغفار کریں. اور اگر مجھے اور آپ کو ذرا سا بھی شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، آج کل کی راتیں تو بہت ہی آسان شب قدر کی راتیں گزری ہیں، چھوٹی چھوٹی راتیں، اور پتہ بھی نہیں چلتی کہ انسان نوافل پڑھے. شب قدر کی عبادتوں میں کوئی اسپیسیفک عبادت نہیں ہے. آپ نوافل پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے، آپ جو ہے دعائیں کیجئے، آپ کثرت سے استغفار کیجئے. اگر آپ جو ہے مثال کے طور پر آپ کو نماز نہیں پڑھنی، آپ تسبیحات کر سکتی ہیں. جو قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہے آپ اس کو خوب دہرائیے. آپ کوئی قرآن کا لیکچر سنیے، لیکن آپ کثرت سے عبادت کا اہتمام کیجئے. محروم ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا، جس کو رمضان کے مہینے میں شب قدر بھی ملی اور وہ سوتا رہ گیا، غافل رہ گیا. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سورۃ البینہ، بینہ کا مطلب ہوتا ہے دلیل روشن، مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوں. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں. وذالک دین القیمہ، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں، یعنی انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے انبیاء کی بات مانی. ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربا. یہ اللہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ بتا دیا، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو. تو جو اپنے رب کا خوف رکھتا ہے وہ قیامت کو ہنسی مذاق نہیں سمجھتا، وہ آخرت کو سیریسلی لیتا ہے. سورۃ الزلزال، کچھ کے مطابق یہ مکی صورت ہے، کچھ کے مطابق یہ مدنی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، انسان کہے گا اس کو کیا ہو رہا ہے. اس روز وہ اپنے گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے کہا ذرا زمین سے بچ کر رہنا، یہ تمہارے عمل دیکھتی ہے اور یہ تمہارے عمل کی جڑ بنیاد ہے، یہ گواہی دے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. ذرہ برابر مثقالہ چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں، اور پھر جب سے انسان نے سائنس پر ترقی کی تو کہنے لگ گئے ایٹمز ویٹ. اللہ ایٹمز ویٹ کے حساب سے حساب لے لے گا. اللہ میرا ایک بھی عمل نہیں جانے دے گا. میرا کوئی عمل آئسولیشن میں نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ. اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اللہ جانتا ہے کس نے جائے نماز پر اللہ کو رب مانا، کس نے شادی بیاہ کے موقع پر اللہ کو رب مانا، کس نے سائل کو جھڑکتے ہوئے اللہ کو رب مانا، اور کس نے اپنی زندگی کے لائف سٹائل کے اندر اللہ کو رب مانا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تو ہر چیز کو دیکھ لے گا. سورۃ العادیات مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں چھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. گھوڑوں کی فرمانبرداری کا ذکر کیا گیا کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا فرمانبردار ہوتا ہے. اور گھوڑا مالک کا فرمانبردار کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ مالک اس کو چارہ ڈالتا ہے. ہمارا رب تو ہمیں تخلیق بھی کر چکا،
ہمارے شب و روز کو بھی سنبھالتا ہے، ہمارے دل کو بھی تھامے ہوئے ہے، ہماری سانسوں کو بھی تھامے ہوئے ہے، ہمیں خوشیاں بھی دیتا ہے، ہماری نافرمانی کے باوجود ہمیں دیتا رہتا ہے۔ ہم کیوں ان جانوروں سے سبق حاصل نہیں کرتے؟ اللہ نے شکوہ کیا، اللہ نے کہا زیادہ تر مسلمان پارٹ ٹائم مسلمان ہیں۔ حقیقت یہ ہے انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ نے بتا دیا انسان کے نا عمل کرنے کی وجہ مال کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، نامراد اور مایوس ہو گیا درہم اور دینار کا بندہ۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ سورۃ القاریہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ جو اس وقت آپ کو بہت مضبوط نظر آتے ہیں، اللہ ان کو اڑا کر ہوا میں اڑا دے گا۔ جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ نارون حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو کبھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی نہ چھوڑیں کہ یہ تو بہت ہی معمولی نیکی ہے، اور کبھی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی نہ آپ اور میں اس کو کر جائیں کہ اللہ جو ہے معاف کر دے گا یا معافی کر لوں گی۔ نہ چھوٹی نیکی چھوڑیں، نہ چھوٹا گناہ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو باعمل بنائے۔ سورۃ التکاثر مکی سورت ہے۔ تکاثر کثرت سے آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لوگ لبے گور تک پہنچ جاتے ہو۔ ہم مسلمان آرٹیفیشل معیار رکھنے لگ گئے ہیں، ہمارے آرٹیفیشل پیرامیٹرز ہو گئے ہیں۔ ہم تو یہاں تک دیکھتے ہیں کہ کس کے جنازے کو کس قبرستان میں دفنایا گیا، اور یہاں تک ہونے لگ گیا کہ کس کے انتقال کے اوپر درس دینے کے لیے کون آیا۔ اس سے بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ کون کس سٹیٹس کا ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا کہ ہمیں کیوں درس دینے والا فلاں چاہیے، تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ فلاں درس دینے والا جو ہے وہ ہمارے موت کے انتقال کے موقع کے اوپر آیا تھا۔ ہمارے یہ سٹینڈرڈ ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کہا تمہیں تو غفلت نے ایسا بوجھ میں ڈالا ہے، تم تو ایسے غافل ہوئے ہو کہ تم قبروں کی منہ تک جا پہنچے ہو۔ انسان اپنی دنیا ہی کی دوڑ میں جو ہے مصروف رہتا ہے، اور کثرت کی ہوس، انسان کی کثرت، انسان کی لالچ کی ہوس صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ ہرگز نہیں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا۔ تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، سن لو، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لو گے، پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی۔ اللہ ہمارے دلوں میں سے دنیا کی محبت نکال کر آخرت کی محبت ڈال دے۔ اللہ ہماری یوتھ کے دلوں کے اندر آخرت کی محبت ڈال دے۔ کسی نے کہا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اچھا وہ ہے جو کم ہے لیکن کفایت کر جائے، اور وہ بہتر ہے اس سے جو غفلت میں ڈال دے اور زیادہ ہو۔ تو کم بہتر ہے جو اللہ سے جوڑ کر رکھے اس زیادہ کے مقابلے میں جو اللہ کا نافرمان بنا دے۔ سورۃ العصر مکی سورت ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، عصر جو ہے وہ ایسا زمانہ ہے جو سوئفٹلی گزر رہا ہے، آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، تو بہت تیزی سے گزر جائے گا اور آپ کو مجھے پتا نہیں چلے گا۔ اور کیسے گزرے گا؟ جیسے برف پگھلتی ہے ایسے ہی زمانہ پگھلتا جا رہا ہے۔ آپ کو مجھے نہیں لگتا آج رمضان شروع ہوئے تھے، ایسے لگ رہا ہے ابھی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے رمضان کا چاند دیکھ لیا اور ہم روزہ رکھیں گے، اور اگر آپ یاد کریں تو آپ کو صرف پہلا رمضان یاد آتا ہے، بیچ کا کچھ یاد نہیں آتا، ایسے لگتا ہے کچھ ہے ہی نہیں بیچ میں، خواب لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس وقت کی قسم جو بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ سورہ عصر کے لیے امام شافعی کا کہنا ہے کہ اگر انسان سورہ عصر کے اوپر تدبر کر لے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے تو انسان کے لیے یہ صورت کافی ہو جائے گی، کفایت کر جائے گی، اس لیے کہ اس کے اندر ایمان کا خلاصہ موجود ہے، اعمال صالحہ کی تفصیلات موجود ہیں۔ انسان در حقیقت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔
سورت ہمزہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، تباہی ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تانا دینے والا، برائیاں کرنے والا، چغلیاں کرنے والا، بے گناہ لوگوں پر الزام لگانے والا، قیامت کے دن اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ یحشرہم فی الوجوہ الکلاب، اللہ ان کو کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام گناہوں سے دور رکھے۔ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، دیکھیں بار بار آخرت کو نہ ماننے کی وجہ مال کا جمع کرنا، مال کی محبت آ رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی آگ، خوب بھڑکائی ہوئی، جو دلوں تک پہنچے گی، ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوں گے، بالکل جیسے اون میں کسی کو ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے۔ سورۃ الفیل، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، مکی صورت ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں واقعہ یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرہہ جو ہے، اس نے مکہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور 570 کے اندر 60,000 کی فوج لے کے اور تقریباً 19 سے 20 ہاتھی لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اس کی ساری فوج کو ہلاک کر دیا اپنے پرندے بھیج کر۔ ٹھیک 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اس لیے وہ یاد رکھا جاتا ہے۔ تو آپ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ اہم صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کیا؟ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا حال یہ کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ اور یہ اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ قریش کے دل کو اپنی طرف مائل کر لیں۔ سورۃ القریش مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ قریش مایوس ہوئے یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہذا ان کو چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تقاضا آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں کھولی ہیں۔ قریش قبیلے سے جو تھا معاملہ تجارت کا بہت زیادہ عمدہ طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکے کا کسٹوڈین بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، تمہارے لیے ٹریڈ اور فائنانس کو آسان بنایا گیا ہے، تو تمہارا تقاضا کیا ہے کہ تم رب کی عبادت کرو، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ معاشی خوشحالی آئی تو یہ کنجوس ہو گئے۔ سورۃ الماعون، معون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی کام کی چیزیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، الذین ھم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزوں کو لوگوں کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرک سے محفوظ رکھے۔ ریاکاری کا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا۔ سورۃ الکوثر جنت کا ایک تالاب ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پانی پیئیں گے، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، تمہارا دشمن ہی جر کٹا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو دشمنوں نے کہا کہ محمد کی جڑ کٹ گئی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ اللہ نے تو آپ کو بہت قیمتی چیز عطا کی ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے، جس کے لیے آتا ہے کہ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کی رنگت برف سے زیادہ سفید ہے، اس کی ٹھنڈک برف سے زیادہ سفید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا ہر امتی اس سے سیراب ہوگا سوائے اس کے جس نے خود آنے سے انکار کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تسود وجہی، دیکھو میرا منہ کالا مت کرنا، مجھے نا امید مت کرنا۔ اور جو اللہ کی سنت سے منہ موڑے اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس نے خود حوض کوثر کا پانی پینے سے انکار کر دیا۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون،
کہہ دو اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ ٹو نیشن تھیوری بتا دی، کفر الگ، ان کے طریقے الگ، ہم الگ، ہمارا دین الگ، ہمارے طریقے الگ بتا دیے گئے۔ تمہارے خوشیوں کے معیار اور تمہارے غم کے معیار یہ سب کے سب اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ سورۃ النصر، فتح مکہ کا پس منظر اس سورت کے اندر ہے، مکی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور اس کا مینیفیسٹو اس کے اندر آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے۔ یہاں کامیابی اور خوشیوں کے معیار اور اس کے آداب بتا دیے گئے کہ جب کامیابی ملے، خوشی ملے تو فلانٹ نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کا ماتھا جو تھا، آپ کی پیشانی جو تھی، وہ آپ کے جانور کے بالوں سے ٹچ کر رہی تھی۔ اور اے نبی، تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ اللہب، مکی صورت ہے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں اس کے اندر بات آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دین کی دعوت قریش والوں کو دی تھی تو اسی ابو لہب نے کہا تھا، تب لک آلہتنا جماعتنا، محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹیں، تم ہمیں ہماری جماعت سے الگ کر رہے ہو، یعنی ہم میں تفرقہ پیدا کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہوا۔ اور اس جملے کے 13 سال کے بعد اللہ نے اس کو ایسی سکن ڈیزیز میں مبتلا کیا کہ یہ ایمان بھی نہیں لایا اور اسی حالت میں مر گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی سی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص، مکی صورت ہے۔ توحید کا عقیدہ اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور شرک فی الذات کی نفی آپ کو اس صورت میں ملتی ہے۔ ہم نے بات کی تھی کہ شرک 3 طرح کا ہوتا ہے، اس میں سے شرک فی الذات کی نفی اس صورت میں ملتی ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے لا مثل لہ ولا مثال لہ لا مثیل لہ، اللہ ہی واحد اور برتر ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی مثال نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ جیسی صفات والا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص کو کہا گیا ہے حدیث کے اندر کہ یہ 1/3 آف قرآن کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہو میں پناہ مانگتا ہوں، کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ سورۃ الفلق، مکی صورت ہے۔ سورۃ الفلق اور سورہ ناس ایک ہی مضمون کی ہیں۔ سورہ فلق کے اندر بیرونی آفات سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آیا گیا ہے، اور سورہ ناس میں انسان کی اندرونی بیماریوں سے، اس کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک ہی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ فلق کو بیرونی آفات کے لیے پڑھا جاتا ہے، معوذتین کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی دعاؤں میں 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور 3 مرتبہ ہی شام کی دعاؤں میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کو کہا ہے۔ آپ رسول اللہ کی بتائی ہوئی دعاؤں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ریگولر پڑھتی رہیے، انشاءاللہ نظر سے، ٹو سے، جادو ٹونے سے، حسد سے آپ محفوظ رہیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ قرآن شروع ہوا تھا سورہ فاتحہ سے دعا کے ساتھ، اور قرآن مکمل ہو رہا ہے پھر دعا کے ساتھ۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس، نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مسلمانوں کو عطا کر دیا۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کی حقیقی معبود کی۔ انسان
اپنے خطرات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے جب اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دے، جب اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے رنگ میں ڈھال لے، جب اپنے اوپر صبغت اللہ لے کر آ جائے، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر لگ جانا حق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہو سکتا تھا، آپ جانتی ہیں ایک شخص جس کا نام آتا ہے لبید بن عاصم، اس نے اور اس کی بہنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہودی شخص تھا، جادو کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال لے کر۔ پھر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ 2 صورتیں نازل کروائیں اور اللہ کے رسول کو بتایا گیا کہ آپ یہ 2 صورتیں ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ اس کے اوپر جادو ہے، ہم نے جادو کے اوپر بات کر لی کہ ہمارے معاشرے میں 2 ایکسٹریمز ہیں، اگر کسی کو شک ہو، کثرت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے اثر کو اس سے دور کر دیں گے، اس سے زائل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے اس کتاب پر عمل کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مکمل کرایا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد، اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہ آپ آسمانوں اور زمین کا نور ہیں اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ ولک الحمد انت القیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہ آپ ہی سب چیزوں کو قائم رکھنے والے ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ آپ ہی کے لیے سب حمد ہے۔ أَنْتَ الْحَقُّ، اللہ آپ ہی تو حق ہیں۔ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، اللہ آپ کا وعدہ سچا ہے۔ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اللہ آپ کی بات سچی ہے، آپ کا کلام سچا ہے۔ وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، اللہ آپ سے ملاقات بھی حق ہے۔ وَالْجَنَّةُ حق، اللہ جنت حق ہے۔ وَالنَّارُ حق، اللہ آگ حق ہے۔ والنبیون حق، اللہ تمام انبیاء حق ہیں۔ ومحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق، محمد الرسول اللہ حق ہیں۔ والساعۃ حق، اللہ یہ گھڑی بھی حق ہے جو قائم ہونے والی ہے۔ اللہم لک اسلمنا، اللہ ہم نے آپ کے لیے فرما برداری اختیار کی۔ وعلیک توکلنا، اللہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا۔ وبک آمنا، اللہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ الیک انبنا، اللہ ہم نے آپ کی طرف رجوع کیا ہے، اللہ ہم آپ کی طرف آئے ہیں۔ اللہ اس رمضان ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کی پسند کے کام کر سکیں، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ وَبِكَ خَاصَمْنَا، اللہ ہم نے اپنے اعمال آپ کے لیے خاص کیے۔ فَاغْفِرْ لَنَا، اللہ ہمیں بخش دے۔ فَاغْفِرْ لَنَا، اللہ ہمیں بخش دے۔ مَا قَدَّمْنَا، اللہ جو ہم نے آگے بھیجا۔ وَمَا أَخَّرْنَا، اور جو ہم نے پیچھے چھوڑا۔ وَمَا أَسْرَرْنَا، اللہ جو ہم نے چھپا کر کیا۔ وَمَا أَعْلَنَّا، اللہ جو ہم نے اعلانیہ کیا، سب کو درگزر کر دے۔ لا الہ الا انت، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے۔ انت الہی، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ انت الہی، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اللہ ہدایت ملنے کے بعد ہمیں گمراہ مت کیجیے گا، اللہ ہمیں گمراہ نہ کیجیے گا۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا واصرف عنا برحمتک الشر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔
لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما آتيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ ہمارا آنا قبول فرما لیجئے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اللہ ہمارے دل میں اپنی خشیت ڈال دیجئے، اپنا ڈر ڈال دیجئے. اللہ ایسا ڈر ڈال دیں کہ ہم عمل پر دور پڑیں. اللہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان میں آڑ بنا دے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ. اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وانصرنا على من آدانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. یا اللہ اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت دے. اللہ ہم نے آپ کا قرآن چھوڑ دیا ہے. اللہ ہم مسلمان قرآن کی طرف نہیں آتے. ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، قرآن کا وقت نہیں ہے. اللہ ہمارے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واحمی حوزة الاسلام. اللہ اسلام کی زمین کی حفاظت فرما. اللہ جہاں جہاں دنیا میں مسلمانوں پر آفت آئی ہوئی ہے ان کا تو سہارا بن جا. اللہ ہماری خطائیں ہم سے دور فرما دے. اللہ مسلمانوں کی زمین کی حفاظت فرما. اللہ کفار اور کی ان کی نظریں لگی ہوئی ہے. اللہ ہم مسلمان ان کا تر نوالا بنے ہوئے ہیں. یا اللہ دسترخوان کی طرح یہ کفار ہم پر جھپٹ رہے ہیں. وَحْمِ حَوْزَةَ الْإِسْلام. اللہ اس اسلام کی زمین کی حفاظت فرما. اللہ ہماری پکڑ نہ کر. ہم نے کلمے کی بنیاد پر یہ زمین پاکستان لیا تھا. ہم نے یہ کلیم کیا تھا کہ ہم یہاں شریعت قائم کریں گے. اللہ ہم شریعت نہیں قائم کر سکے، ہمیں ہمت دے دے. اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری پکڑ نہ کر. برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جا. اللہم انا نسألک بکل اسم ہوا لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا. اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. وَنُورَ صُدُورِنَا. اللہ ہمارے سینوں کا نور بنا دے. وَجِلَاءَ أَحْزَانِنَا. اللہ ہمارے غموں کا اس کو غمخوار بنا دے. وَذَهَابَ هُمُومِنَا وَغُمُومِنَا. اللہ ہمارے غم اس سے دور ہو جائیں. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا. اللہ ہمیں یاد کرا دے جو ہم بھول جائیں. وعلمنا منہ ما جہلنا. اللہ ہمیں اس کا علم دے دے جس کا ہمیں علم نہیں. وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. اللہ ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، دن میں بھی اور رات میں بھی. علی الوجہ الذی یرضیک عنا. اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو آپ کو پسند ہے. علی الوجہ الذی یرضیک عنا. اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے. اللہ ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. اللہم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللہ ہماری گردنوں کو آگ کے عذاب سے آزاد کر دے. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولازواجنا وذریاتنا. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ ہمارے ازواج کو بخش دے. اللہ ہماری اولادوں کو، ہماری پروجنی کو، ہماری لینیج کو، ہمارے نسب کو بخش دے. وارحامنا واصحابنا. اللہ ہمارے دوستوں کو بھی بخش دے. یا اللہ جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے سب پر اپنا رحم فرما. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت. اللہ آپ ہی تو ہمارے الہ ہے. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ ہم فقیر ہیں، آپ غنی ہیں. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ آپ غنی ہیں، ہم فقیر. انت الغنی ونحن الفقراء.
اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا. اللہ ہمیں قبروں کے اندر قرآن کو ہمارا ساتھی بنا کر بھیج. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم فرما. وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہ اس قرآن کو ہمارا امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا. اللہ جو ہم بھول گئے ہیں وہ سبق ہمیں دوبارہ پڑھا دے. وعلمنا منہ ما جہلنا. اللہ جو ہمیں نہیں معلوم اس کا علم دے دے. ورزقنا تلاوتہ. ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. آناء اللیل و آناء النہار. دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں. وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. اللہ ہم نے جو پڑھا اس کو قبول فرما لے. اللہ یہاں جو جس نیت سے بھی آیا اللہ ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر لے. اللہ ہمیں نہیں پتا کس وقت ہماری نیت بھٹک گئی. اللہ ہم سے درگزر فرما. اللہ ہم مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ اس عمل کو قبول فرما لے. اللہ اس عمل کو اپنی رضا دینے کے لیے حجت بنا دے. اللہ اس عمل کو جنت الفردوس دینے کے لیے حجت بنا دے. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ ہم اپنے ماں باپ کا بہت دل دکھاتے ہیں. اللہ تیرا بھی دکھاتے ہیں, ماں باپ کا بھی دکھاتے ہیں. اللہ ہمیں اولاد ایسی دے جو ہماری فرما بردار ہو اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اللہ آپ ہی ہمیں سکھا سکتے ہیں زندگی گزارنا. ہمیں نہیں آتی زندگی گزارنا. اللہ ہمارے اندر ہمت نہیں آتی لوگوں کو معاف کرنے کی. اللہ ہمیں ہمت دے دے. اللہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے. اللہ مسلمان پھٹے ہوئے ہیں, کتنے سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اللہ ہمارے دل جوڑ دے. اللہم الف بین قلوبنا. اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. واصلح ذات بیننا. اللہ ہمارے معاملات درست کر دے. واہدنا سبل السلام. اللہ ہمیں سلامتی کے راستے دکھا دے. اللہ ہمیں نہیں پتا کیا کرنا ہے. اللہ ہاتھ پکڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے. اللہ ہاتھ پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے. ونجنا من الظلمات الی النور. اللہ ہمیں اندھیروں سے نکال لے, بدعات کے اندھیروں سے نکال لے. اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم ان اسلامک کسٹمز کو اپنے خاندانوں سے ختم کر سکیں. وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ جو بے حیائی ہے کھلی ہو یا چھپی ہو ہمیں اس سے دور کر دے. اللہ مسلمان مردوں کو باغیرت بنا دے. اللہ مسلمان عورتوں کو باحیا بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو باحیا بنا دے. اللہ یہ شیملیسنس کی بمبارڈمنٹ ہے باہر کی دنیا میں, ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اللہ ان کو زنا سے بچا لے. اللہ ان کی آنکھوں کو, ان کے کانوں کو, ان کے ہاتھوں کو زنا سے بچا لے. وبارک لنا فی اسماعنا. اللہ برکت دے دے ہماری سماعت میں. اللہ ہم وہ سنیں جو تو چاہتا ہے. وابصارنا. اللہ ہم وہ دیکھیں جو تو چاہتا ہے. وقلوبنا. اللہ ہمارے دل بھی وہ چیز کریں جو آپ چاہتے ہیں. اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائے. انت الغنی ونحن الفقراء. اللہ آپ غنی ہیں ہم فقیر ہیں. انزل علینا الغیث. اللہ ہم پر بارش فرما دے. اللہ اس شہر پر رحم فرما. اللہ بہت گناہ ہے, جس بستی کے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں وہاں بارش نہیں آتی. اللہ ہم گناہ گاروں کو معاف فرما دے. انزل علینا الغیث. انزل علینا الغیث. اللہ بارش فرما دے. اللہم اغثنا. اللہم اغثنا. اللہ بارش بھیج دے. اللہم سقیا رحمہ لا سقیا عذاب ولا حدم ولا غرق. اللہ رحمت کی بارش بھیجنا. اللہ ہمیں بارش سے غرق نہ کرنا. اللہ پاکستان پر رحم فرما. اللہ تمام مسلمان امت پر رحم فرما. اللہ اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, ان کو قرآن کو تھامنے والا بنا دے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے اور ہمیں ہماری ذریت کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے. اللہ ہی ہم نے بہت محبت سے بچے پالے ہیں, ان کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم.
سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین. اللہ ہماری کوئی درخواست جو ہے وہ رد نہ کر. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. اللہ جو کمی ہے اس کو پورا کر دے. اللہ ہم سب کے والدین پر رحم فرما. یا اللہ جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی بہترین مغفرت فرما. یا اللہ جن کا یہ گھر ہے نزیہ ان کے والدین کا پچھلے سال انتقال ہوا ہے ان کی بہترین مغفرت فرما. اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین خدمت گزار بنا دے. اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو قدر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین سے محبت کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ تو نے معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ ہماری جو کمی کوتاہی رمضان کے مہینے میں رہ گئی ہو اس کو درگزر فرما دے. یا اللہ ہم نے جیسے بھی روزے رکھے اور عبادت کی اس کو اپنی جناب میں قبول اور منظور فرما لے. یا اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا فی دینک. اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر موڑ دیجئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ آپ نے رحم نہیں فرمایا تو ہم کہاں جائیں گے. اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا فرما دے. اللہ ہماری قبر کو کشادہ کر دے. اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس فأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ سب والدین پر اپنا رحم فرما. تمام مرحومین پر اپنا رحم فرما. یا اللہ ہم نے جس رشتہ دار کا حق مارا ہے ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں اپنے خاندانوں میں بہترین طریقے سے بزرگ بننے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں معاملہ فہمی سکھا دے. یا اللہ ہمیں اولاد کی تربیت کرنا سکھا دے. ہمیں حکمت نہیں آتی اللہ ہمیں سکھا دے ہم کہاں ڈانٹیں کہاں پیار کریں کہاں دے دے کہاں روک لیں. اللہ تو سمجھا دے ہمیں نہیں سمجھ آتا. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ موت کا وقت ہم سب پر آنا ہے. اللہ ہمیں موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ موت سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا بنا دے. اللہ ایسے حال میں موت دے کہ ہمیں کلمہ نصیب ہو. اللہ ایسے حال میں موت دے کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہو اور آپ ہم سے راضی ہو. اللہ قیامت کے دن اپنا دیدار کرانے والوں میں شامل فرما دے. اللہ جن کو تو اپنا دیدار کرائے گا ہمیں ان میں شامل فرما دے. اللہ جنت کی محبت دل میں ڈال دے. اللہ اپنی محبت دل میں ڈال دے. اللہ ہمارے بچوں کے لیے ان دنیا کی ٹیمپٹیشنز پر اسلام پر قائم رہنا آسان بنا دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں قرآن سے جوڑ دے. اللہ یہ جو ہم نے 27 دن کا ریلیشن شپ اس قرآن سے رکھا ہے اب ہم اس قرآن سے دور نہ ہو جائے. اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والا بنا. اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے. اللہ ہمیں رشد عطا فرما.
اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما. اللہ ہم ہر برے دن سے، ہر برے انسان سے، ہر برے پڑوسی سے، ہر بری گھڑی سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہ ہر اس انسان سے محبت کرنے والا بنا دے جس سے آپ محبت کرتے ہیں. اللہ ہر اس عمل سے محبت کرنے والا بنا دے جو آپ کو پسند ہے. اللہ ہمیں اپنی محبت کے قریب کر دے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ نزیحہ کی کزن نادیہ بہت بیمار ہیں، ان کے لیے آسانی فرما، ان کی خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو، جو بھی یہاں پر حاضرین ہیں، ان کے جو رشتہ دار بیمار ہیں اور جو حاضرین موجود نہیں ہیں جو سن رہے ہیں، ان کے جو رشتہ دار بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ اور صحت شفا عطا فرما. یا اللہ مشکل دور کر دے ان لوگوں کی اور سب کی. یا اللہ جو ہم پر بیماریاں آئیں اور جو لوگوں پر بیماریاں ہیں اس کو، ان کی خطاؤں کو دور کرنے کا باعث بنا دے. اللہ ہمیں ایسے حال میں موت نہ دینا کہ ہم اپنے انجام سے خوش نہ ہو. اللہ تم ہمیں دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ ہم تجھے راضی نہ کر دیں. اللہ لیکن ہم ارذل العمر سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے. یا اللہ، اللہ کے رسول نے 23 سال بہت تکلیفیں اٹھا کے اس قرآن کو سنبھالا، اس قرآن کو نافذ کر کے دکھایا. یا اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کے کچھ سال اس کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اس کے سامنے لے آ. یا اللہ ہماری صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کر لے. اللہ ہمیں دوسروں کے لیے سینسٹیو بنا دے. اللہ ہمارے اندر سے انا ختم کر دے. اللہ ہماری انائیں بہت بڑی ہیں. اللہ ہمارے غصے کو تھام لے. اللہ ہمارے غصے کو تھام لے. اللہ ہمارے غصے کو تھام لے. اللہ ہمیں غریب کو دھتکارنے والا نہ بنا. اللہ ہمیں سائل کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بنا. اللہ ہمیں بتا دے ہم کہاں کب کون سا عمل کریں، ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ ہماری مدد فرما دے. اللہ تمام حاضرین کی جائز مرادیں قبول فرما لے. اللہ رمضان کی اس عبادت کو قبول فرما لے. اللہ ہمیں سنتوں پر جما دے. اللہ ہمیں نہیں معلوم ہم کب کہاں کوئی غلطی کر رہے ہوں. اللہ ہمیں سنتوں پر جما دے. اللہ ہمیں بدعات کے اندھیروں سے نکال لے. اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تمام مسلمان امت پر اپنا رحم فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مشکلات ہیں اللہ ان کو دور کر دے. اللہ ہم سے ہمارے اعمال قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ ہم ہاتھ نہیں اپنے اٹھائیں گے جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیں گے. اللہ آپ نے اس چرواہے کو بھی تو معاف کر دیا تھا. اس کے کہنے پہ بارش برسا دی تھی، جس نے کہا تھا میں ہاتھ نیچے نہیں کروں گا جب تک کہ آپ میری دعا نہیں سن لیں گے. اللہ ہم بھی اس یقین کے ساتھ اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا کر بیٹھے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. اللہ تمام لوگوں کو معاف کر دے. جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کو جنتوں میں داخل فرما دے. اللہ ہم پر اپنا رحم فرما. اللہ ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمیں ہمت دے. اللہ ہمیں علم دے. اللہ ہمیں سنتوں کا نور دے دے. اللہ ہماری تمام مرادوں کو قبول و منظور فرما لے. اللہ ہمیں اپنے گھروں کو دین کے لیے کھولنے والا بنا دے. اللہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے والا بنا دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انک